میرے عزیز طلبہ، میرے اکابرین اسلام و امت، آپ دونوں کو دیکھ کر فرزدق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور فرزدق کی روح سے معذرت کے ساتھ ان بچوں کو دیکھ کے تھوڑی ترمیم کے ساتھ یہ شعر کہتا ہوں۔ اولئک ابنائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اللہ نے دنیا پھرائی، بہت زیادہ پھرائی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، نگر نگر کریا کریا۔ اللہ تعالیٰ نے نقش پا لگائے۔ میں کسی خوشامد اور مبالغے کے ساتھ نہیں کہتا ہوں، دیانتداری سے اور پوری بصیرت سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں نہ ایسے طلباء موجود ہیں، نہ ایسے علماء موجود۔ وسعت علم کی بات نہیں کہتا ہوں، وسعت علم میں اللہ تعالیٰ نے فوق کل ذی علم علیم، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایسا منظم نظام تعلیم، ایسے قربانی والے اساتذہ علماء، اتنی تھوڑی تنخواہ کہ وہ اس تنخواہ میں اپنے نزلہ ہو جائے تو علاج نہیں کرا سکتے، اپنی تنخواہ میں کھانسی ہو جائے تو اس کی دوا نہیں خرید سکتے، مہینے میں ایک دن گوشت بھی نہیں خرید سکتے، اتنی تھوڑی تنخواہ، اور چٹائیوں کے ساتھ سلے ہوئے ہیں، اور قربانی کی ایک تاریخ لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ اور بر صغیر کے تینوں ملک دیکھنے کے بعد، ہندوستان بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، قربانی میں بنگلہ دیش کے طلباء ان سے آگے، اور بنگلہ دیش کے علماء آگے، کہ وہاں لفظ فقر بھی چھوٹا پڑ جاتا۔ مدارس 2-3 سال ہماری جماعت صرف مدارس کے لیے جاتی تھی، تو ہم ڈھاکہ سے لے کر باریسال تک، چاٹگام تک، راجشاہی تک ہم نے مدارس کے دورے کیے۔ بچوں، ان طلبہ کو دیکھتے ہی رونا آ جاتا تھا، اتنا فقر۔ اور مدارس کیا تھے؟ جھونپڑے، لیکن اس میں میرے نبی کے فرمان کی گونج تھی، قرآن کی گونج تھی۔ تو وہ قربانی میں پورے دنیا اور بر صغیر میں سب سے آگے ہیں، اور یہ بچے 11 سال اپنی زندگی کے لے کر اس 4 دیواری میں آتے ہیں، اور حفظ شامل کرو تو پتہ نہیں، اور یہ تو بتائیں گے کہ 3 سال لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں، وہ اور ملا دیں تو 15 برس، 14 برس چٹائیوں پہ بیٹھنا، مدرسے کی روکھی سوکھی کھانا، اور اپنی جوانی کا بہترین وقت اللہ کے علم کو دے دینا۔ یہ مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، یہ بے مثال ہے، اور یہ میرے رب کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جہاں جسے جب چاہے پسند فرما لے۔ اب حیران ہوں گے، عرب جہاں سے ہمیں دین ملا ان کی نسلوں نے حفظ چھوڑ دیا ہے، اور حکومت عرب انعام مقرر کر رہی ہے کہ اتنے 1000 ریال ملیں گے، اتنے 1000 درہم ملیں گے، قرآن یاد کرو، کرنے والوں کوئی نہیں۔ اور یہاں قاری یاسین صاحب فرما رہے ہیں بھی میرے پاس جگہ نہیں، میں کہاں داخل کروں؟ مفتی طیب صاحب فرما رہے ہیں جگہ نہیں، کہاں داخل کروں؟
مفتی محمود صاحب فرما رہے ہیں جگہ نہیں کہاں داخل کریں، یہاں لائن لگی ہوئی ہے، وہاں اعلان ہو رہے ہیں، انعام دیے جا رہے ہیں، کوئی کرتا ہی نہیں۔ اور یہاں فقر ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، لوگوں کی نظروں میں گرنا الگ، ان کے تانے الگ، ان کی خرافات الگ۔ اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے کا کیا مقام ہے، وہ تو قیامت کے دن کھلے گا، لیکن وہ ایک عام سے تاجر کی بکواس سن رہا ہوتا ہے، اس کی گالیاں سن رہا ہوتا ہے، اس کی ہاتھوں روزانہ بے عزت ہوتا ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے ایک حدیث سنو، پہلے ان حافظوں کی سنو۔ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان۔ ایک تو انہار من ماء غیر آسن، انہار من لبن لم يتغیر طعمه، انہار من خمر لذت للشاربین، انہار من عسل مصفى۔ نہر نہیں ہے، نہر تو ہماری زبان میں اور ہے، اردو اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، دریا کہ وہ دریا ہے، دودھ کا، شہد کا، شراب کا، پانی کا۔ اور ان دریاؤں کی صفت کیا ہے؟ وہ زمین میں کھدے ہوئے زمین میں نہیں چلتے، جیسے ہمارے دریا پانی زمین کو کھودتے راستہ بناتا ہوا سمندر میں گرتا ہے۔ جنت کے دریا زمین کے اوپر چلتے ہیں اور ان کا کنارہ کوئی نہیں ہوتا ہے، کنارے کے بغیر ہوتے ہیں، کنارے کے بغیر ہوتے ہیں۔ حافظ جی رج کے پی بھی آ جاؤ۔ پھر ایک دریا ہے، بعد میں سنا تھا، مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ یہ سارے مقربون بیٹھے ہیں انشاءاللہ، یہ سب مقربون بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ مقربون کی جنت جنت الفردوس ہے، صالحین کی جنت باقی جنتیں ہیں۔ جنت الفردوس ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور صالحین کی جنت ہے وَمِن دُونِهِمَا جنتان۔ جنت الفردوس ہے ذواتا افنان، اور صالحین کی جنت ہے مدہامتان۔ جنت الفردوس ہے فیہما عینان تجریان، اور عام جنت ہے فیہما عینان نضاختان۔ جنت الفردوس ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور صالحین کی جنت ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ دونوں بے شمار لامحدود نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن نیچے والی جنت میں گن کے بتایا جا رہا ہے، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، تے پھل فروٹ بھی ہے۔ یہ جو چھابڑی والے نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے جی کنوں پہن ایسے ہی پہنتا کل ہور تو میرے کو چوتھی شے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیچے والی جنت کو گن کے بتا رہا ہے وہ بھی لامحدود، لیکن فرق رکھنے کے لیے کہ فردوس کیا ہے اور عام جنت کیا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو بنایا امر کن کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ وَخَلَقَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى بِيَدِهِ، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَخَتَمَ عَلَيْهَا، اس پہ مہر لگائی۔ لم يرها احد من خلقه، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کسی کو نہیں دکھائی، مہر لگی ہوئی ہے۔ لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، نہ کسی بڑے رسول نے دیکھی نہ کسی فرشتے نے دیکھی۔ اللہ اسے کھولے گا جس دن اس میں داخلہ ہوگا۔ پہلا داخلہ میرے نبی کا ہوگا، پھر باقیوں کا ہوگا، پھر اللہ اسے اس دن کھولے گا۔ اور جنت الفردوس کا آخری منزل وسیلہ جو میرے نبی کی جنت ہے، باقی اس کے نیچے آتی ہے۔ تو جس دن اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا فرمایا، اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر جب تک اس میں داخل نہیں ہوتے، روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ کیا چیز بن رہی ہے؟
5 دفعہ. یہ دارالقرآن بہت بڑا مدرسہ ہے. اس کا بناؤ سنگار شروع کرو، میک اپ شروع کرو، سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال، پھر جگہ ہی باقی نہیں رہے گی. یہ ہن کتھے لاوی ہے، ٹائل کتھے لاوی ہے، پھول کتھے رکھی ہے، بوٹا کتھے رکھی ہے، جگہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. ایک مثال دیتا، میرے رب نے جنت الفردوس کی لڑکی کو بنایا، حور کو بنایا. ساری جنت کی حوریں مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہیں. آگ، پانی، مٹی، ہوا سے نہیں. پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، بدصورتی سے پاک، بے وفائی سے پاک، لڑائی جھگڑے سے پاک. من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، یہ یہاں سے یہاں تک زعفران سے بنی ہے. من رکبتیہا الی صدییہا من المسک الاذفر، گھٹنے سے چھاتی تک مشک خالص سے بنی ہے. من ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہب، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے. بابا جی بھی خوش ہو گئے. من عنقہا الی راسہا من الکافور الابیض، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے. قد 130 فٹ ہے. 130 فٹ، 5 فٹ نہیں، 130 فٹ. اگر مولانا قاری یاسین صاحب یہی 5.25 فٹ کے جنت میں چلے گئے، ان کو تو جیب میں ڈال لے گی. تم ڈھونڈتے پھرو گے ہمارے استاد جی کہاں غائب ہو گئے، وہ بیگم کی جیب میں غائب ہو گئے. 130 فٹ اللہ نے، چونکہ یہی قد تھا حضرت آدم اور اماں حوا کا. یہ بات تو معروف ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے. یہ بہت کم معلوم ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں میں حسین حضرت حوا ہے. اجمل النساء و احسن النساء، جیسے اعطی شطر الحسن یوسف علیہ السلام، ایسے ہی حوا اجمل النساء ہیں پوری کائنات. ان جیسی حسین عورت اللہ نے پیدا نہیں کی. جنت میں جائیں گے تو دوبارہ اللہ 130 فٹ کر دے. یہ تو ٹائم کے ساتھ نا ہماری پالش ہوتی گئی، گھستے 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 ہمارے یہ قد آ گئے. ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی بڑی کولی جی قوم ہوندی، نازک جی. اس نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے دی مالش کر. اس نے شروع کر دی. زمیندار گھر میں جا کے سو گیا، مراسی اپنے گھر جا کے سو گیا. پیچھے چور آ کے گھوڑا لے گئے. صبح مراسی اٹھا تو دیکھا گھوڑا غائب. انہوں نے کہا ابھی مارا گیا، جو میں نے لتر پونے. وہ جلدی سے گھر گیا، اپنا خرگوش لا کے اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار آیا کہ اوے میرا گھوڑا کی دیکھ دیا ایک کھلوتا ہے. کہ پھر ٹائم ہوئے گھوڑا ہوئے تو خرگوش ہے. کہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی دی تو گھس 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 کہتے ہیں خرگوش آؤ بچ. تو یہ جو ہمارے ناٹے ناٹے چھوٹے چھوٹے قد ہیں نا، یہ ٹائم کے ساتھ گھستے 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 یہ آ بچے ہیں. جب اللہ جل جنت کا فیصلہ فرمائے گا تو پھر 130 فٹ کی طرف لے جائے. تو جنت الفردوس کی لڑکی جس دن پیدا کیا اس دن سے آج بھی یہ کام ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اس لڑکی کو اللہ خوبصورت بنا رہا ہے. روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ، 5 دفعہ روزانہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. تو کیا چیز بن رہی ہے؟ اس کے چہرے میں حسن کو قبول کرنے کی کتنی طاقت ہے کہ بنانے والا خود اللہ، میک اپ کرنے والا بھی اللہ، اور کرے روزانہ 5 دفعہ. تو کیا چیز بن رہی؟ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتا. اس جنت الفردوس کی ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا. 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور وہ جوڑے کے پیچھے جوڑا چھپتا نہیں، نظر آتا ہے. اور 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا خامد اپنے بیوی کے پورے جسم کو دیکھے گا اور وہ شیشے کی طرح چمکتا ہوگا. اسے اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کے سینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. اللہ نے ایسا اس کو شفاف اور حسین بنایا ہے. وہ 7 سمندر میں تھوک دے، سمندر میٹھے ہو جائیں. شہد سے زیادہ
بہت دفعہ سمندری سفر کا اللہ نے موقع دیا، جب میں سمندر کی موجوں کو اور اس کے نہ نظر آنے والے کناروں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے اور اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ اتنے بڑے کڑوے پانیوں میں جنت کی عورت اسے تھوک نہیں آتا، تھوک سے پاک ہے، چلو زور لا کے تھوڑا جا کٹ کٹ کے وچ مارے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ساتوں سمندر اس کے تھوک کے اثر سے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ سارے ابواب کتابوں میں موجود ہیں، پر یہ مفتی پڑھاتے ہی نہیں، فقہ پڑھاتے رہتے ہیں، جس کو ہمارے خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کے بادشاہ ہیں، جنہوں نے، وہ خود بہت بڑے عالم ہیں، جو غلو ہے اس کی نفی ہوگی، اصل چیز کی نہیں، لہذا میری بات کو اپنے ڈھیر سارے مولوی بیٹھے کوئی وچو گلنا نہ پلین۔ سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کفایہ کافیہ وزن شعر کی وجہ سے تبدیل کیا ہے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب۔